بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار زمین پر گندم کیسے کاشت کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی اکٹھی کر کے لائیں۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اسی طرح پانی میں پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ایک فرشتہ ابلیس کے سوا باقی سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ پہلے فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کے بعد قیامت تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، جبکہ ایک دن جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو موجود پایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ یہ ایک عورت ہے جسے ہم نے تمہارے جسم کی ایک ہڈی سے تخلیق کیا ہے، اب یہ تیری زوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جیسے چاہو رہو، کھاؤ پیو، من اور چین کے ساتھ زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تم دونوں کبھی بھی اس کے پاس نہ جانا، لیکن اگر میرے حکم کی نافرمانی کی تو تم دونوں بھی میرے نافرمان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کے باوجود دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تو نے ہماری خطا کو معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات مقام عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ مقام عرفات جہاں ہر سال حج کا مقدس فریضہ 9 ذوالحج کو ادا ہوتا ہے، اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ اس مقام پر حاجیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مقام حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے 7 دانے بھیجے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہی دانے ہیں جن کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکالا گیا تھا۔ ایک دانہ 1800 درہم کے برابر تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں ان دانوں کا کیا کروں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں زمین پر پھیلا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین پر بکھیر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے گندم پیدا کی اور جب گندم پک گئی تو اس کو کاٹ لیا گیا۔ اس طرح کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے صبح کے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس طرح شام کے وقت ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا۔ صبح کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورۃ القاف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین میں ہوتا ہے۔